ایک نام تھا جسے دشمن سن کر کام جاتے تھے، وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور پھر بنا سب سے بڑا رکھوالا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شخصیت کی جس نے اپنی طاقت کو دین کی خدمت میں ڈال دیا اور بن گیا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید۔ A man that is equal to 1,000,000,000 men, the undefeated commander, the undefeated ruler. لیکن یہ سب ہوا کیسے ایک ظالم فوج کا سپہ سالار رحمت کا نشان بن؟ یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں پوری سٹوری پہ۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق ایک معزز گھرانے بنو مخزوم سے تھا۔ بچپن سے ہی تیر اور تلوار کا شوق تھا۔ وہ قریش کے جنرل تھے، لیکن غرور ان کا دین تھا۔ ان کا گول تھا کسی مسلمان کو جیتنے نہیں دے، اور جنگ احد میں انہوں نے اپنا مالک بدل دیا، غرور اور بدلہ۔ جنگ احد کی کہانی ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو امپورٹنٹ آرک ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب مسلم تیر انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد بھی جبل رما سے نیچے آئے تو حضرت خالد بن ولید نے موقع پا کر پیچھے سے وار کر دیا۔ اس طرح اسلام کی فتح کو روک۔ اس دن وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر اللہ نے ان کے اندر صرف طاقت نہیں، امتحان بھی رکھا تھا۔ رات کو وہ آسمان دیکھتے اور سوچتے، میں کس لیے لڑ رہا ہوں، کس چیز کے لیے لڑ رہا ہوں؟ ان کے اندر ایک سونی آواز گونج رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ میں واقعی میں جیت رہا ہوں؟ لیکن ان کے دل نے کہا، جیت خون سے نہیں، جیت حق سے ہوتی۔ پھر حدیبیہ کا واقعہ آیا۔ مسلم فوج نے جنگ نہیں کی۔ لوگوں نے دیکھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ حضرت خالد حیران تھے، مسلمان تو وہ ہیں جو کہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور آج قلم پکڑ کر صلح کر رہے ہیں، دل کا تانا اور زبان کا غرور لڑ رہے ہیں۔ ایک دن انہیں خط آیا جو کہ ان کے بھائی والد بن ولید کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے خالد، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ خالد ایک نہ ایک دن حق کو پہچان لے۔ صرف اس ایک جملے نے ان کے اندر کی جنگ جیت لی۔ وہ مکہ چھوڑ کر نکلے اور مدینہ کی طرف چلے، صرف ایک خیال کے ساتھ، میں سچ ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہم اہدنی للحق، یا اللہ مجھے حق تک پہنچا دے۔ اس سفر کا ہر قدم انہیں اپنے پرانے گناہوں سے دور لے کے جا رہا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے، صحابہ نے دیکھا یہ وہی خالد ہے جو احد میں ہم پر غالب آیا تھا۔ سب پریشانی کا شکار تھے۔ خالد اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، خوش آمدید خالد بن ولید، تم اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہو۔ بس اس ایک جملے نے خالد کی تقدیر لکھ دی۔ انہوں نے سر زمین پر رکھا، پہلی بار غرور میں نہیں، شکر میں، اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو تلوار کل اسلام کے خلاف اٹھی تھی، آج اسی کے لیے سجدے گو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی۔ مسلم دلوں کا بوجھ کم ہوا۔ ان کا ایک بھائی آیا تھا جس نے اسلام کو درد دیا تھا، وہی اسلام کو عزت دے گا۔ اب حضرت خالد کا جہاد صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ اپنے نفس کے خلاف بھی تھی۔ ان کا ایک سمپل موٹو تھا، ہر تیر اللہ کے نام پہ۔ اب ان کا نشانہ مسلمان نہیں بلکہ ظلم تھا۔ اسلام اب صرف مدینہ تک محدود نہیں تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا اور کہا، تیار ہو جاؤ، چل پڑو خالد، تم اللہ کی نکلی ہوئی تلوار۔ اس دن اس سینٹنس نے اسلام کا ایک نیا چیپٹر لکھ دی، سیف اللہ۔ جنگ متا، وہ جنگ جہاں 3,000 مسلم سولجرز 60,000 رومن سولجر سے لڑے، ایک ایک سردار شہید ہوتا گیا۔ تب حضرت خالد نے چارج سنبھالا۔ اس دن حضرت خالد نے لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑی اور مسلمان فوج کو زندہ نکال دیا۔ پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا گیا پیچھے ہٹ کر بھی فتح کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا بدل گئی، دل ٹوٹ گئے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا، اٹھو خالد، ردا ورس کا سامنا کرو، ان سے تب تک لڑو جب تک وہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت خالد نکلے، نہ غرور کے لیے، نہ عزت کے لیے، بلکہ صرف اللہ کے دین کے لیے۔ انہوں نے بنی حنیفہ، طلیحہ، مسلمہ جیسے جھوٹے نبیوں کو مات دی۔ ہر جنگ ایک دور تھی اور حضرت خالد کا ہر وار مخصوص تھا۔ جنگ یمامہ میں حافظ قرآن صحابی شہید ہوئے۔ حضرت خالد رو پڑے، یہ فتح نہیں تھی، قربانی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، عراق جاؤ، پرشیا توڑ۔ حضرت خالد کا جواب سمپل تھا،
قریشین کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، مگر حضرت خالد کا ایمان اس سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے ہرمس کو ہرا کر عراق کے دروازے توڑ دیے۔ ایک سال میں 11 جنگیں اور سب فتح، مگر حضرت خالد نے کبھی نہیں کہا میں جیتا، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ جیتا۔ اب فرمان آیا شام جاؤ، وہاں روم کا قلعہ تھا اور حضرت عمر بن خطاب کا ایمان۔ جنگ یرموک، وہ جنگ جب مسلمان فوج آدھی تھی، رومن فوج اس سے 10 گنا زیادہ، مگر حضرت خالد نے کہا پیچھے صرف جنت ہے، یا اہل الاسلام صبر فإن الجنت وراءکم، اے مسلمانوں صبر کرو تمہارے پیچھے جنت ہے۔ اس دن ہوا تک لا الہ الا اللہ کہہ رہی تھی اور روم گر گیا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو کمانڈنگ پوزیشن سے ہٹا دیا، جس نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ آج وہ ایسے کسی فیصلے سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا یا اللہ لک الحمد والشکر، الحمد للہ علی کل نعامک۔ انہوں نے اپنی کمانڈ حضرت عبیدہ کو دی اور کہا فتح کرسی سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ حضرت خالد نے اپنی زندگی کے آخری سال شام میں گزارے۔ جنگ نہیں تھی، یادیں تھی اور ایک تلوار جو کبھی تھکی نہیں۔ اپنی موت کے وقت انہوں نے کہا میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور آج بستر پر مر رہا ہوں۔ وہ رو رہے تھے، اپنی تلوار کو دیکھا اور کہا کاش میری جان میدان میں نکل جاتی، مگر دنیا نے دیکھا ایک مرد جو مر کر بھی زندہ تھا، ہر سپاہی جو نام سے لڑا اس کے اندر خالد زندہ تھا۔ حضرت خالد نے ہمیں سکھایا دین مسجد میں نہیں میدان میں بھی جیت لیتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد کی کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے۔ وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا آج اس کا سب سے بڑا رکھوالا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اپنے اندر کے خالد کو کب جگائیں گے؟ اگر آپ بھی جنگ یمامہ اور جنگ یرموک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔